نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک اسلامک تعارف کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقوی اور اخلاق، یعنی کہ پرہیزگاری اور اخلاق۔ شروع کرتے ہیں۔ انسان دو ذمہ داریوں کے درمیان ہے، یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے اس پر دو ذمہ داریاں جو ہے وہ عائد ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو انسان سے پرہیزگاری یعنی کہ تقوی مطلوب ہے، اگر انسانیت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس سے اچھا اخلاق مطلوب ہے۔ مگر یہ دونوں ہی چیزیں بہت ہی کم اور بہت ہی اعلیٰ مقام پر اگر انسان چلا جائے تو اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر دیکھا جائے رخصت کی سطح پر ان میں سے کوئی چیز کسی کو حاصل نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر انسان یہ سوچے کہ اگر وہ پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو توڑنے میں دریغ نہیں کرتا، تو اس کو تقوی نصیب نہیں ہو سکتا، بے شک وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو کہے کہ میں پرہیزگار ہوں، میں پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی طرح جب یہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان اپنا اچھا اخلاق جو ہے وہ نہیں اپناتا تو وہ اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان کو صاحب تقوی بننا پڑے گا، یعنی ڈر کی حد تک اللہ کی عظمتوں کو محسوس کرنے والا اس قسم کا احساس کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ کبھی قانونی حد پر نہیں رک سکتا، وہ لازماً قانون کی حد سے آگے تک پہنچ جائے گا۔ وہ صرف عامل نہیں بنے گا بلکہ کیا ہوگا کہ وہ ایکسٹرا محتاط بن جائے گا۔ وہ کسی محدود معنی میں اپنے آپ کو پرہیزگار نہیں سمجھے گا۔ وہ ہر ایک چیز کو کرنے سے پہلے پوری طرح اس کی جانچ پڑتال کرے گا کہ کیا یہ تقوی کے خلاف تو نہیں، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں مول رہا۔ اسی طرح پرہیزگاری کسی حد بندی کو نہیں جانتا۔ وہ یہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ متقیوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا یہ حال نہ ہو جائے کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اس کو اس چیز کا اندیشہ ہو کہ حرج ہو سکتا ہے۔ انسان کے مقابلے میں انسان سے یہی مطلوب ہے کہ وہ صاحب اخلاق بنے۔ جس انسان کے اندر اخلاقی احساس پیدا ہو جائے وہ کبھی برابر کی سطح پر نہیں رہے گا، یعنی کہ وہ ایسا نہیں کرے گا کہ دوسرے لوگ خوش اخلاقی برتیں تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ خوش اخلاق بن جائے، اور دوسرے لوگ اگر بد اخلاقی برتیں تو وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دے۔ سچا جو صاحب اخلاق انسان ہوتا ہے وہ یک طرفہ اخلاقیت پر قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو شخص تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو شخص تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو یہ چند باتیں تھیں، عام سی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کے اوپر تھوڑا سا اپنی زندگی میں غور و فکر کریں تو ہم اپنی اس زندگی کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دو احادیث دیکھیں جن میں ہمیں یہی پتہ چلا کہ
کوئی بھی بات، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اگر انسان اسی انتظار میں رہے کہ اگر دوسرا کرے گا تو پھر میں کروں گا، تو پھر انسان انتظار میں ہی یہ زندگی جو ہے وہ گزار دیتا ہے۔ اسی طرح جیسے اس میں دو چیزیں ہم نے دیکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد آج کے لیسن میں۔ حقوق العباد کی جو حدیث ہمیں بہت پیارا میسیج دیتی ہے، ہم اکثر سوچتے ہیں کیا کریں، کیسا کریں، تو اس حدیث میں ہمیں میسیج دیا گیا کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو، نہ کہ تم جیسے کو تیسا دو، اور جو تم پر ظلم کرے جب تمہارے اوپر موقع آئے تو تم اس کو معاف کر دو، اور جو شخص تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، تو پھر دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوا، دشمن بھی دوست بن گئے، نفرت کرنے والوں کی نفرت محبت میں بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے والا بنائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔